رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود شریف کو محبت اور عقیدت سے پڑھنے کا بہت ثواب ہے۔ جو شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سنے اور ان پر درود شریف نہ بھیجے تو اس شخص سے زیادہ بخیل کوئی نہیں ہے۔ ایسا بیان کیا جاتا ہے کہ ایک شخص جو کہ انتہائی گناہ گار تھا اور مختلف برائیوں میں ملوث تھا، اس کی وفات ہو گئی اور مرنے کے بعد وہ ایک نہایت پرہیزگار شخص کے خواب میں آیا۔ پرہیزگار شخص نے دیکھا کہ گناہ گار شخص جنت میں تھا اور جنت کا فراخانہ لباس پہنے ہوئے تھا۔ پرہیزگار شخص بہت حیران ہوا اور اس نے گناہ گار شخص سے پوچھا کہ آیا تمہیں یہ درجہ کیسے ملا؟ تو اس گناہ گار شخص نے یہ کہا کہ ایک دفعہ جب مرنے سے پہلے میں ایک محدث کی محفل میں گیا تھا۔ وہ محدث حدیث شریف کی فضائل بیان کر رہے تھے اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ تم میں سے جو شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اونچی آواز میں درود شریف پڑھے گا خلوص نیت کے ساتھ تو مرنے کے بعد اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ اس گناہ گار شخص نے کہا کہ میں نے اتنا سنا تھا تو میں نے محفل میں اونچی آواز میں پڑھا، درود شریف پڑھا اور مرنے کے بعد مجھے اللہ تعالیٰ نے اس کی فضیلت کی وجہ سے جنت عطا فرما دی۔ نیز یہ کہ جنہوں نے اور بھی مجلس میں جن لوگوں نے پڑھا تھا ان سب کی بھی مغفرت ہو گئی تھی۔ درود شریف کی بہت فضیلت آئی ہے۔ نیز یہ کہ ہمیں اپنی روزمرہ زندگی میں بھی درود شریف پڑھتے رہنا چاہیے۔ جیسے کہ آپ اگر ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں یا کوئی بھی نیکی کا چھوٹا بڑا کام کرتے ہیں تو ساتھ ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھی پڑھتے رہیں۔ ہمارا آج کا موضوع ہے عید الاضحیٰ اور عید الاضحیٰ کے فضائل۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے دن کوئی عمل اللہ کے نزدیک قربانی کا خون بہانے سے زیادہ پسندیدہ عمل نہیں ہے، اور قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ جانور اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں سمیت آئے گا اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاں شرف قبولیت حاصل کر لے گا، لہٰذا تم خوش دلی سے قربانی کیا کرو۔ افضل دن قربانی کے دن قربانی کرنا ہے اور یہ افضل عبادت ہے۔ جیسا کہ قیامت کے دن وہ جانور ایسے ہی آئے گا جیسے وہ قربان ہونے سے پہلے دنیا میں تھا، اور قربانی کرنے والے کے ہر اس کی طرف سے متبادل نعمت ثابت ہو جائے گا اور پل صراط پر اس کی سواری بھی بنے گا۔ سنن ابن ماجہ 3145 حدیث نمبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم ایسا جانور ذبح کریں جس کے سینگ ٹوٹے نہ ہوں یا کان کٹے ہوئے ہوں، یعنی قربانی کرنے والا جانور بے عیب ہو، لائق ہو، قربانی کرنے کے لائق ہو، قربانی قبول ہو جائے۔ ابن مالک حدیث حضرت نافع سے روایت کرتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا کہ بقر عید کے بعد قربانی کے 2 دن ہیں، یعنی قربانی کا آخری دن اور ذی الحجہ کی 12ویں تاریخ غروب آفتاب تک ہے۔ ذی الحج آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ نہ ان کے گوشت اللہ تعالیٰ کو پہنچتے ہیں نہ خون، مگر اسے تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے،
اس نے ان کو تمہارے لیے اس طرح مسخر کیا ہے تاکہ اس کی بخشی ہوئی ہدایت پر تم اس کی تکبیر کرو، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشارت دے دو نیکوکاروں کو، لوگوں کو، یعنی اللہ تعالیٰ کا ہر حکم ماننے سے جنت کی خوشخبری ملتی ہے۔ اس کے علاوہ جب تک قربانی نہ کر لیں تب تک ہاتھ کے ناخن بھی نہ کاٹنے چاہیے۔ اس کے بارے میں صحیح مسلم 1977 کی حدیث نمبر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم ذی الحج کا چاند دیکھ لو اور تم میں سے کسی کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ قربانی کرنے تک اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے، یعنی آپ پہلی ذی الحج سے لے کر 10 ذی الحج تک اپنے آپ کو بال کاٹنے سے اور ناخن کاٹنے سے روکے رکھیں۔ ذی الحج کے دنوں کا جب آغاز ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو منانا اور بھی آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ایام ہیں اور ان ایام کی بہت فضیلت آئی ہے اور بڑا رتبہ بتایا گیا ہے۔ سورہ فجر آیت نمبر 1 اور 2 میں ان آیات میں قسم کھائی گئی ہے، والفجر ولیال عشر، یعنی قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ تفسیر عثمانی میں حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ والفجر کی تفصیل میں لکھتے ہیں کہ یہ 10 راتوں سے مراد عید قربان ہے، یعنی فجر ہے، اس فجر کا نام ہے جس میں کہ حج ادا کیا جاتا ہے۔ اس فجر کی اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی قدر ہے۔ ولیال عشر کی تفصیل میں لکھتے ہیں کہ اس سے ذی الحج کی پہلی 10 راتیں مراد ہیں، جن میں کہ کیے گئے اعمال اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں۔ ترمذی حدیث نمبر 758 میں روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ذی الحج کے پہلے عشرے میں یعنی 10 دن میں عبادت کرنا جس قدر پسندیدہ ہے اتنے دوسرے دنوں میں نہیں ہے، اور ان دنوں میں سے ہر دن کا روزہ سال بھر کے روزوں کے برابر ہے، اور ہر رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ یعنی اگر کوئی شب قدر میں عبادت نہ کر سکا ہو یا دیگر مصروفیات میں مشغول رہا ہو تو اس کے لیے یہ اچھا موقع ہے کہ اب وہ عبادت کرے، ذی الحج میں دوبارہ سے عبادت کرے اور دوبارہ سے اللہ کو راضی کر سکے۔ تکبیرات کہنا اچھا ہے کہ تکبیرات کہنے سے آپ کو ثواب بھی ہوگا، اور اپنی زبان کو اس تکبیرات سے تر رکھیں۔ ذی الحج کی 10 تاریخ کو عید ہوتی ہے جسے ہم عید الاضحیٰ کہتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 758 میں زید بن ارقم نے بتایا کہ صحابہ کرام نے دریافت کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ قربانی کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہمیں قربانی کرنے سے کیا ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی، یعنی اگر اونٹ کیا ہے تو اس کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی۔ پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کے بدلے کیا ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹ کے ہر بال کے بدلے میں بھی ایک نیکی ملے گی۔ یعنی قربانی کرنا محض ایک سنت عمل کو پورا کرنا ہی نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا مبارک عمل ہے کہ کروڑوں نیکیاں کرنے کا ثواب اور رضا الہی بھی حاصل کرنے کا ایک ذریعہ بن سکتا ہے۔ سنن ترمذی میں 1589 میں حدیث نمبر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف میں 10 سال قیام فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال قربانی کی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ قربانی اپنی طرف سے کی بلکہ اپنی امت کی طرف سے بھی قربانی کی۔ کہا کرتے تھے کہ میں ایک جانور میری طرف سے ہے اور ایک جانور میری امت اور اہل بیت کی طرف سے ہے۔
قربانی کس پر واجب ہے؟ یہ ہر اس شخص پر واجب ہے جو کہ صاحب نصاب ہے، اور قربانی کا نصاب وہی ہوتا ہے جو کہ زکوٰۃ کا ہوتا ہے۔ یعنی قربانی کے نصاب میں 5 چیزیں دیکھی جائیں گی۔ نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 مال تجارت، نمبر 4 نقدی، نمبر 5 ضرورت سے زیادہ سامان، یعنی کہ وہ ضرورت سے زیادہ سامان جو کہ آپ استعمال نہیں کر پاتے اور وہ پڑا ہی بیکار چلا جاتا ہے، بنسبت اس پہ کہ آپ ضرورت مندوں کو دیں تو وہ آپ کے زائد استعمال میں ہی نہیں آتا ہے۔ اور اس کے علاوہ سونا، اگر آپ کے پاس 7 تولہ سونا ہے، یا آپ کے پاس چاندی ہے، یا آپ کے پاس نقدی ہے، یا آپ کے پاس تینوں چیزیں ہیں اور ان کو ملانے سے اتنے پیسے بن جائیں کہ آپ 52.5 تولہ چاندی خرید سکیں، تو آپ پر زکوٰۃ بھی اور قربانی کرنا بھی فرض ہے، چاہے آپ مرد ہیں چاہے آپ عورت ہیں۔ ان نقدی میں سے یا ان مال تجارت میں سے جو آپ نے بیچنے کے لیے چیزیں رکھی ہیں، ان میں سے آپ نے قرضہ، بل اور ماہانہ خرچ نکال لینا ہے، اور اس کے بعد حساب کرنا ہے کہ آیا آپ کتنے نقدی کے یا کتنے اثاثوں کے مالک ہیں۔ ذی الحج سے 12 ذی الحج کے غروب آفتاب تک بھی آپ قربانی کر سکتے ہیں، یعنی 3 دن کے اندر حساب کے مطابق اگر آپ کے پاس مال نہ تھا اور مال آ جاتا ہے تو آپ قربانی کے 3 دنوں میں غروب آفتاب، تیسرے دن کے غروب آفتاب سے پہلے قربانی کر سکتے ہیں۔ اور ہر گھر والوں میں سے جو بھی مال رکھتا ہے، یہ صاحب حیثیت ہے، تو وہ قربانی کرے۔ مثال کے طور پر گھر کے 6 افراد ہیں اور 6 کے 6 ہی صاحب استطاعت ہیں، تو اپنی طرف سے ہر ایک بکرا یا دمبا کرے۔ مگر ایسا کہنا ٹھیک نہیں کہ صرف گھر کے والد صاحب ہی قربانی کریں گے تو سب کو ثواب ہو جائے گا، تو ایسی سوچ اختیار کرنا غلط ہے۔ جیسے کہ عبادت ہر ایک کی اپنی اپنی ہے، اسی طرح سے قربانی بھی ایک صدقہ ہے اور ایک عبادت ہے، تو اس کا ثواب بھی کسی اور کو نہیں جائے گا۔ جس نے قربانی کی ہے اور جس نے قربانی کی نیت کی ہے تو ثواب صرف اسے ہی ہوگا، جس نے قربانی کی نیت نہیں کی اسے ثواب نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو نہ تو قربانی کے جانوروں کا خون جاتا ہے، نہ ہی ان کی کھال جاتی ہے، نہ ہی ان کا گوشت جاتا ہے، بلکہ صرف اور صرف نیکی اور نیت کا ثواب ہے کہ انسان کس نیت سے قربانی کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی گئی قربانیوں کو قبول فرمائے، ہم سب کے لیے راہیں ہموار کرے، دشمنوں کے شر سے بچائے، اور ہم کو دوسروں کے لیے خیر کا جذبہ اجاگر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔